بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، میں ان کی تلاوت کو سن رہی تھی، اس لیے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ میں نے اس جیسی آواز اور ان جیسی قرات آپ کے کسی اور صحابی سے نہیں سنی۔ ان کی قرات کا حال سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس جگہ تک پہنچے جہاں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی رک کر ان کی قرات سن رہے تھے اور ان پر بھی محویت طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ ان کی قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت ترین انسان ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی قرات کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس نے آزاد کر دیا تو یہ کس طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں ہی کے نام سے پکارو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔
امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو سننے والوں پر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرات پر ناز تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن سالم سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبید بن الحجرہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں زحمت دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ رہا تھا راہ حق میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی نہیں، آپ قرآن کے بہت بڑے قاری اور عالم و فاضل تھے، بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ بولے والد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ اب